خاندان تطہیر پہ صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین و بہ نستعین و صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین صلوات تھوڑی آواز کھولیں یار۔ دعائے ظہور وارث زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک مرتبہ سارے مومن مل کے بانیان عشرہ انتہائی واجب الاحترام جناب برادرم افضال صاحب، گلفام صاحب، عثمان صاحب، جناب محترم بھائی جان اشتیاق صاحب کے مرحومین کے لیے خصوصاً بالخصوص ان کی والدہ کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بانیان عشرہ کے وسعت رزق کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور خصوصاً نصف کے حقیقی وارث قائم آل محمد سرکار کے ظہور میں تعجیل کے لیے کوشش کر کے درود پاک سارے بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مہربانی آواز کھولی نہیں؟ کھول تھوڑی اور کچھ نہیں ہوتا سوکھے آن دے سان بھی لڑ کے حیدری تھوڑی ایکو بھی دے۔ معزز سامعین، سادات و مومنین، شیعہ سنی احباب، محبان محمد و اہل بیت محمد، عزادران سلطان کربلا، موالیان ولی حق، آپ سب عزتدار صاحبان کی اجازت ہے میں کائنات کے وارثوں کا ذکر پاک شروع کروں۔ لکھ باری بسم اللہ۔ چونکہ میرے بعد بھائی جان کا خطاب ہے اور شہزادہ کی مہندی برآمد ہوگی تو مجلس اچھے انداز میں اختتام کو پہنچنی چاہیے، تب ہی پہنچے گی جب شروع اچھے انداز میں ہوگی۔ تو اب ناراض نہیں ہوں گے، نظر اللہ نیاز حسین آپ سارے دو دو قدم آگے آئیں گے، سارے آپ دو دو قدم آگے آئیں۔ مجھے نظر بھی نہیں آ رہا، اس لائٹ سے آگے آ جائے، ساری جگہ خالی پڑی ہے، بچے پھر تنگ کرتے ہیں۔ آ جاؤ، ہون تھوڑا اگے آؤ، ہون عباس تھوڑے اگے آؤ، مہربانی۔ بسم اللہ، آجو 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 حیدری۔ بسم اللہ۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے؟ چونکہ مجلس پاک منسوب ہے بادشاہ قاسم سے، تو میرا دل ہے کہ بادشاہ قاسم والا حصہ بھائی جان پڑھیں گے
میں وہ چونکہ بیٹے کی بات سنائیں گے، میرا دل ہے کہ میں باپ کی بات سناؤں تاکہ یہ تسلسل چلتا رہے ہیں۔ بادشاہ حسن امیر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ کی مدد سے ہی ہے۔ جب کبھی اس کی جوانی کا چلن پڑتا ہوں، بسم اللہ کرا، جب کبھی اس کی جوانی کا چلن پڑتا ہوں، چال چلن ہوندے ہی جوانی دا، کھلی کھلی گل، جب کبھی اس کی جوانی کا چلن پڑتا ہوں، سچ سمجھ کے ہی محمد کا بدن پڑتا ہوں۔ بس دے رہے وہ شاءاللہ، زندگی ہو بھی شاءاللہ، سونا کر کے نہ لو حیدریہ۔ یہ توڑیاں دعاواں میں زندگی دیں دیں مولا دی قسم۔ جب کبھی اس کی جوانی کا چلن پڑتا ہوں، سچ سمجھ کے ہی محمد کا بدن پڑتا ہوں۔ ایک باری پھر سنو تاکہ سارے رڑ جان۔ جب کبھی اس کی جوانی کا چلن پڑتا ہوں، سر جی سچ سمجھ کے ہی محمد کا بدن پڑتا ہوں۔ یہ عقیدہ ہے، شریعت ہے، ادب ہے، کیا ہے، حسن لکھتا ہوں مگر اس کو حسن پڑھتا ہوں۔ تو آئی دھیانا حیدریہ اور زندگی ہوئی شاءاللہ جی وہ پہ ہیں کیڑے چنگے لگ دے پہ کیا ہی ضرور بولے ہے۔ اسا مسکینہ تے بھی اعتراض ہوندہ ہے جی شیعہ امام حسین دی گل کر دینے، امام حسن دا نا ہی نہیں لیندے۔ آج ضرور بولے آج ایک باری پھر رکھاں۔ جب کبھی اس کی جوانی کا چلن پڑتا ہوں، سچ سمجھ کے ہی محمد کا بدن پڑھتا ہوں۔ یہ عقیدہ ہے، شریعت ہے، ادب ہے، کیا ہے، حسن لکھتا ہوں مگر اس کو حسن پڑھتا ہوں۔ ایک باری پھر رکھاں جی، بسم اللہ کرنا۔ یہ عقیدہ ہے، شریعت ہے، ادب ہے، کیا ہے، حسن لکھتا ہوں مگر اس کو حسن پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ کرنا، بس ہو پیشا اللہ۔ یہ عقیدہ ہے، شریعت ہے، ادب ہے، کیا ہے، حسن لکھتا ہوں مگر اس کو حسن پڑھتا ہوں۔ حیدری چلو ایڈی سونی دعا بزرگاں کیتی ہے نا، میں 4 مصرے پڑھوں نہیں سی، اے میرا کلام پاک تے ہاتھ ہے، میں مٹو شاہ چھٹ گیا سی، ہوں میں پڑھنا چاہ رہا۔ نبی کے سارے صحابی تو ہیں رضی اللہ، مگر حسن کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ احسان کرے آجے انکل جی میں چوتھا مصرہ پڑھا بندہ بچو کھلو جائے آکھے نوکر امام حسن دا تیری گال سمجھ آئیے، میرا بولنے دل نہیں کیتا، میں لے جاگا، میرا وعدہ ہو گیا۔ نبی کے سارے صحابی تو ہیں رضی اللہ، نبی کے سارے صحابی تو ہیں رضی اللہ، مگر حسن کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور معاویہ نہ بھی اسے مانے تو کیا ہے بھلا، جسے حسین بھی اپنا امام کہتے۔ اینی دیر لگ دیئے نوکر حسن امیر دے رڑ کے سونا کر کے اچھا سارے حیدری سننے آئے تھے بڑھا تو ساں اجوان بھی رہو، جسے حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ یہی پھر پڑھا، نبی کے سارے صحابی تو ہیں رضی اللہ، مگر حسن کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ معاویہ نہ بھی اسے مانے تو کیا ہے بھلا، جسے حسین بھی اپنا۔ چلو یہ نظام چلتے ہی رہنا ہے۔ حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا، شکایت کران گا دوجے امام اگے جدوں پیش ہوواں گا کچہری، شکایت کران گا اگر قیمت نہ لبی، بسم اللہ کرام سالہ وسدے رہو۔ حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا، وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا، علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک پہ لفظ امیر چھین لیا۔ آہا صدقے جاواں جوانیاں مانو شاءاللہ حیدری تلوار دی نوک تے سن دے رہندے ہو نا، قلم کی نوک پہ لفظ امیر چھین لیا۔ ممبر پہ تشریف فرما تھے امیر کائنات، نیڑے لاما گل، ایک شخص آیا سلام کیا، پاؤں میں بیٹھ کے دونوں ہاتھ مولا کے پاؤں پہ رکھ کے کہتا یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں۔ یہ آندہ میں آپ کی، علی فرماتے ہیں ویسے تو پوری کائنات علی کی رعایا ہے، تو شام سے آیا ہے۔
مزہ تو صحیح لینا نا گل دا بھائی جان. کہتا کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے کوئی سوالات پوچھے، اسے جواب نہیں آتے تھے، اس نے تجھے خط لکھ کے میرے پاس بھیجا. واپس جا کے اپنے حاکم سے کہنا علی کہہ رہا تھا نوکر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، ویسے ہی خط لکھ کے پوچھ لیتے. عالم تو کبھی بخیل نہیں ہوتا، عالم تو کبھی بخیل نہیں ہوتا. توجہ کر دے پے ہو؟ میں چیک کروں یہ کنی کی توجہ سے بیٹھے. مولا فرماتے ہیں وہ سامنے دروازہ نظر آ رہا ہے؟ کہتا جی آ رہا ہے. مولا فرماتے ہیں اس دروازے پہ جا، میرے ظاہراً 2 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، جس سے جی چاہے پوچھ لے. دعا ہی دیا ہونے تو خالی کو نہ جاوے ہیں، ایڈا اوکھا جملہ تے ویرا ایڈی سونی دعا کی تھی. وہ در پہ جا، میرے 2 بچے بیٹھے ہیں، جس سے جی چاہے پوچھ لے. اور اٹھے تو سوچن لگ پیا، آندھا روم چو کھاتا آیا ہے، شام چ سب بندہ چھڑیا کوئی نہیں، تو کوئی پوچھیا نہیں، کسے بندے جواب نہیں آیا. آندے علی نے بھی کوئی نان، آندے معاذ اللہ علی نے بھی کوئی نان. ان ٹالیا کیویں نے انہاں بچیوں کو پوچھ. یہ نکے نکے بچے نے کو پیک پوچھا، اے سوچتا رہی میرے بڑے مولا، میرے حسن مولا، میرے امیر مولا، میرے کائنات کے امام مولا. آگے بڑے اس کا ہاتھ پکڑا، فرماتے ہیں سوچنا شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. نظم پڑھنی میں حسن امیر دے اتھے آیا تو پڑھاں گا، ورنہ مصحف پڑھ دیں گے رنج نہ ہو گیا جے. شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا. غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا. اور زندگی ابھی انشاءاللہ. اللہ اکبر. کل پسند آئی ہے جی بزرگو؟ بسم اللہ کرا. شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، شریعت کا نہیں، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا. غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں. یہ دے وچی میں کچھ پڑھ گیا. غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا. کہتا ہے حسن آپ جواب بتا دیں گے؟ مولا مسکرا کر فرماتا ہے تو کہے تو سوال بھی حسن ہی بتائے. چہرے تے مسکراہٹ تے آئیے نا کم از کم ہے. کہتا جی بسم اللہ. کی آندہ ہے؟ کیسا وقت ہوگا جب اس نے بسم اللہ کے بیٹے سے کہا ہوگا بسم اللہ. بسم اللہ. مولا فرماتا ہے لکھ. روم کے حاکم نے جو شام کے حاکم سے پہلا سوال پوچھا وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. مٹھو شاہ اللہ دعاواں قبول کری، اللہ پر درجات بلند کری، مالک پیر شہزادہ شاہ صاحب دے درجات بلند فرماوے. داد نہیں بنتی اگلے جملے دی، جملے حسن امیر دے میرے ہوندے تے داد بننی. امام دے جملے نے دعا میں چاہیے دیئے. پہلا سوال ہے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. حسن فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے، مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے، مومن کی نگاہ چلی جاتی. میں بڑا چنگا لگا ہے بندہ خدا دی قسم ہے جڑا نوکر حسن امیر دا تو دعا کی تیس جا. دعا کر دے پہ ہو نا. مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے، مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے. دوسرا سوال حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. حسن فرماتے ہیں لکھ حق اور باطل کے درمیان صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، جو کان سے سنو وہ باطل ہے. یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ 4 انگلیاں ہیں. 5ویں کو مولوی رکھ کے دکھا دے مجھے، جگہ ہی نہیں بنتی. تیسرا سوال دنیا میں سخت شے کون سی ہے. مولا فرماتے ہیں لکھ دنیا میں سخت شے پتھر. پتھر سخت ہی ہوتا ہے نا. پتھر سے سخت ہے لوہا، کیوں پتھر کو توڑ دیتا ہے. لوہ سخت ہے آگ، کیوں اسے پگھلا دیتی ہے. آگ سخت ہے پانی، کیوں اسے بجھا دیتا ہے. پانی سخت ہے بادل، کیوں اسے برساتا ہے. بادل سخت ہے ہوا، کیونکہ اس کو اڑاتی ہے. ہوا سخت ہے فرشتہ، کیونکہ اس کو چلنے کا حکم دیتا ہے. فرشتے سخت ہے جبرائیل، کیونکہ اس کا استاد ہے. جبرائیل سے سخت ہے ملک الموت، کیونکہ ایک دن جبرائیل کو مار دے گا. ملک الموت سے سخت ہے موت، کیونکہ ایک دن ملک الموت کو بھی مار دے گی. گھبرا کے اٹھا کہتا ہے حسن سوال سمجھ آ گیا، جواب سمجھ آ گیا، اب میں جاتا ہوں. مولا فرماتے ہیں نہیں، جس بات کے لیے محنت کی ہے وہ بات لکھ اور واپس جا کے اپنے حاکم سے کہنا علی نہیں، علی کا بڑا بیٹا حسن کہہ رہا تھا دنیا میں سخت ہے پتھر، پتھر سے سخت ہے لوہا، لوہے سے سخت ہے آگ، آگ سے سخت ہے
ہے، پانی پانی سکتا ہے، بادل بادل سکتا ہے، ہوا ہوا سکتا ہے، فرشتہ فرشتے سکتا ہے، جبرائیل جبرائیل سے سکتا ہے، ملک الموت سے سکتا ہے موت۔ اور اپنے حاکم سے کہنا علی نہیں، علی کا بیٹا حسن کہہ رہا تھا جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے۔ مٹھو شاہ جلی ہے کافیہ، میں رعایت چھیاں دیاں چ نہیں لئی، اج بھی نہیں لینی، میں اپنا پورا بس لینا ہے، اپنی پوری نیکی بکھانی ہے۔ جلی پہلا کافیہ، چوتھا میں کو نہیں پڑھنا، تو سارے پڑھیا تو میں ٹورا کا پڑھنا اتھے اسلام آکشنا گا۔ جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے، دارین پہ ہے جس کا تصرف وہ ولی ہے، وہ موت ہے جو ہو ملک الموت پہ قابض، جو موت کو مارے وہ میرا باپ۔ علی امام نے نوکر سونا کر کے بولو حیدری۔ کوئی گل دل لگی جی کراں؟ چٹی داڑی تے ہاتھ اچیا تواڈا وسدے رہو انشاءاللہ۔ جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے، دارین پہ ہے جس کا تصرف وہ ولی ہے، وہ موت ہے جو ہو ملک الموت پہ قابض، جو موت کو مارے وہ میرا باپ۔ چلو نیڑے کریے گل، دو جملے غربت دے بھی آکھنے۔ جدو مولا صلح کی تھی نا میرے شام نال ظاہراً صلح ہوئی، یہ نوکراں مشورہ دیتا ہے انج کرے خط لکھ علی دے وڈے پٹے حسن نو شام بلا۔ ایس گل سمجھ آئی تے پوری نظم سمجھ آنی۔ خط لکھ حسن امیر کو شام بلا، شام بلا کے شام کا خراج سونا چاندی ہیرے جواہرات ایک تشت میں رکھ، ایک تھال میں رکھ کے حسن کو پیش کر، حسن کو پیش کر۔ اگر حسن وہ سونا چاندی لے لے تو ہم کہیں گے تیرے باپ نے دنیا کو طلاق دی تھی۔ انجی گل ہے جی، تیرے باپ نے دنیا کو طلاق دی تھی، تو نے یہ دنیا داری قبول کیوں کی؟ اور اگر حسن نہ لے تو ہم کہیں گے تو نے صلح ہی نہیں کی۔ صلح کرتا تو تحفہ بھی تو قبول کرتا نا۔ یہ پروگرام سمجھ آ گیا بھائی، مولا لین تے انج آکھنا ہے، نہ لین تے انج آکھنا ہے۔ بسم اللہ کرا، مولا سے وقت لیا گیا، چلو جملہ تبدیل کریں تاکہ سبحان اللہ خاموش ہو۔ وقت کے بادشاہ سے وقت لیا گیا، اتھے توقع اور ہمیں گل چنگی ہوئے تو ضائع ہوئے۔ وقت کے بادشاہ سے وقت لیا گیا، شام میں اعلان ہو گیا فلاں تاریخ کو علی کا بڑا بیٹا حسن شام آ رہا ہے۔ ہوا کیا، خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی۔ خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی، گیا وہ دربار میں اور وہاں جا کے بھی تسلی مزید۔ تسی نہیں پتہ کرتے علامہ صاحب آئے نے کہ نہیں آئے، اسی طرح گیا وہ دربار میں اور وہاں جا کے بھی تسلی مزید کر لی۔ بسم اللہ، پتہ چل گیا کہ مولا آ رہے ہیں، پتہ چل گیا۔ 12 سال ہو گئے نوکری کردے ہیں، 12 سال چ ادب دی شکل چ حسن امیر تے دیوں وڈا مصرع اس مضمون چ میں نے سنیا تے میں نے سناویا ہے، ورنہ حسن دے نوکر انک بولیا میرا ہاں ٹھر جائے۔ پتہ چل گیا کہ مولا آ رہے ہیں، پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی۔ دعائی دیا نا بھائی جانے تو خالی کو نہ جاوے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ مولا آ رہے ہیں، پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی۔ حسن کی آمد کا ذکر سن کے بغیر موسم کے عید کر لی۔ نوکر جو آئی مندہ جو آئی پاکانو ہے، حسن کی آمد کا ذکر سن کے بغیر موسم کے عید کر لی۔ 6ویں مجلس میں پڑھدا پیا تے قرآن دی قسم میں کدی یہ جرت نہیں کی نظم پڑھا، یہ ماحول ویکھ کے میں شروع کی تھی۔ حسن کی آمد کا ذکر سن کے بغیر موسم کے عید کر لی۔ تھا کون غریب تھا کفش بیچتا، جوتیاں بنانے کا کام کرتا۔ ان بڑے بڑے جی بیٹھے ہو، کوئی بھی اکھے کی کرنا ہے پیا، تو آپ جاٹے تارڑ ہیں، تو نے کھڑے ہو کے کمی کا ذکر شروع کر دیا۔ گجرات والوں کمی تھا مگر اس میں کمی نہیں تھی، کمی بے شک تھا جی میں انشاءاللہ۔ حیدری تھا کون غریب تھا کفش بیچتا، جوتیاں بنانے کا کام کرتا۔ ایک کام اور کرتا ہے، روز ہی کرتا ہے، وہ کام پسند آوے دعا کریا۔ تھا کون غریب تھا کفش بیچتا، جوتیاں بنانے کا کام کرتا، مگر لگا کہ علی کا نعرہ تھا اپنی ماں کو سلام کرتا۔ بس دے رہو انشاءاللہ، جڑے بولے ہوئے احسان کیتا جی۔ مگر لگا کہ علی کا نعرہ تھا اپنی ماں کو سلام کرتا۔ یہ موچی گھر پہنچا،
اس نے جوتی سینے والا سامان اٹھایا، گھر سے چل پڑا، بیوی پاس آئی، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مولا حسن شام آ رہے ہیں۔ اس نے کہا مولا شام آ رہے تو گھر سے جا رہا ہے؟ اب پرانے گھر پہ آؤں نے، تو نکلیا جانا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا دریا پہ جا رہا ہوں، معصوم کی جوتی سینا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کتنا چر دعا کرو گے، میں نے کوئی سمجھ نہیں آتی پئی۔ اس نے کہا پہلے بھی جوتیاں سیتا ہے، کون سا وزیر لگا ہوا ہے تو؟ گھر بیٹھ کے سیتا ہے، آج سامان لے کے دریا پہ کیوں جا رہا ہے؟ کہ نہ توضیح المسائل پڑھیے سر چاہے، آج سامان لے کے دریا پہ کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا پگلی معصوم کی جوتی ہے، پہلے سامان کو جاری پانی سے غسل دوں گا۔ ہوں آئے ہو میری مرضی نال ہے؟ ہوں جن جاری پانی دے نہیں پتا ہوتے واسطے میں کی پڑھیا ہے؟ معصوم کی جوتی ہے، پہلے سامان کو جاری پانی سے غسل دوں گا۔ میں نے ماں یہی دسیا جو کہ میں پڑھدا پیا، تہاڈا عقیدہ ہوئے تے کم از کم سبحان اللہ آکھ چھڑیا جائے۔ غسل دے کے واپس آیا، مٹھو شاہ میں نے ویکھی، غسل دے کے واپس آیا، مصلی بچھایا، جائے نماز پہ بیٹھ کے اصل نماز کی جوتی سینا شروع کر دی۔ کتنا بول لو گے؟ دعا چاہیے دیئے میں نے، مصلی بچھایا، جائے نماز پہ بیٹھ کے اصل نماز کی جوتی سینا شروع کر دی۔ ایک ٹانکا لگایا، 2 رکعت شکرانہ پڑھی، پھر ٹانکا لگایا، پھر شکرانہ پڑھی، پھر ٹانکا لگایا، بسم اللہ جو، پھر شکرانہ پڑھی۔ بیوی پاس آئی، ہاتھ پکڑا، کہہ دیا کیا کر رہا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے؟ کہتا ہے پیچھے ہٹ، تجھے کیا پتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں تجھے اتنی کٹھی نمازیں پڑھتے نہیں دیکھا، زندگی میں بسم اللہ کرا، میں نے تجھے اتنی کٹھی نمازیں پڑھتے نہیں دیکھا، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ بیوی سے کہا جائے پیچھے ہٹ، تجھے کیا پتا میں کون ہوں؟ وہ بیوی تھی، وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا اچھا ساری زندگی تیرے ساتھ گزاری ہے، آج مجھے نہیں پتا تو کون ہے، بتا تو کون ہے؟ موچی کہتے ہیں عصر میثاق میں یقیناً گدائی ابن علی رہا ہوں۔ بابا میں نے دیکھی، عصر میثاق میں یقیناً گدائی ابن علی رہا ہوں۔ موچی کہتے ہیں زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر کے پی رہا ہوں۔ علی ہے سانسوں کی سلطنت میں، علی ہے سانسوں کی سلطنت میں، اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں۔ گجرات والے ہوں میں 3 کافیے پڑھ گیا، عصر میثاق میں علی رہا ہوں، پی رہا ہوں، جی رہا ہوں۔ میں 3 کافیے پڑھ گیا، علی، پی، جی۔ 4تھا کافیہ میں نہیں پڑھنا، سارا گجرات پڑھے گا تو اگا ٹولاں کا ورنہ تے چھڑ دیاں گا، رنج نہ ہو جائے۔ عصر میثاق میں یقیناً گدائی ابن علی رہا ہوں، زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر کے پی رہا ہوں۔ علی ہے سانسوں کی سلطنت میں، اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں۔ پیچھے ہٹ، فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، حسن کی نالین۔ نوکر حسن امیر دے نہ رکھا نہ رہنے دے، حد حوالہ کسنے بلند کر کے بولو حیدری۔ بابا دعا کرتا بھی ہے نا، کہتے ہیں عصر میثاق میں یقیناً گدائی ابن علی رہا ہوں، زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر کے پی رہا ہوں۔ موچی کہتے ہیں علی ہے سانسوں کی سلطنت میں، اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں۔ پیچھے ہٹ، فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، حسن کی نالین۔ اس نے کہا فرشتوں نے ملاقات کرتا رہا، میں نہ کوئی لنگر بھی لبے تھا۔ بیوی تھی نا، یہ شادی شدہ ہو، جانتے ہو کس مخلوق کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ آندھی فرشتہ نے ملاقاتاں کرتا رہے گا یا کوئی پیسے بھی لبنے نہیں کہ سکے ہی لگی ہیں۔ کہتا ہے فکر نہ کر، خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی۔ اے قرآن ہی میرے سر تے جو وڈا نیاں کونی، ساری رات تڑیاں تے کھلو کے واہ واہ کر، قیمت نہیں بنتی، میرے سادات کو دعا چاہیے دی۔ موچی کہتا ہے فکر نہ کر، خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی۔ حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا، بطول سے بھی دعا ملے گی۔ اور جیو گجرات لڑے ہو، اور جیو دعا لڑے ہو۔ نوکر امام دے رڑ کے کہتا فکر نہ کر، خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی۔ حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا، بطول سے بھی۔ افضال اماں دے درجات بلند ہونی انشاءاللہ، بیٹا دیاں پریشانیاں دور ہونی انشاءاللہ، پڑھا وسدے رہو انشاءاللہ۔
ہوں بخل ہونا ہے کنجوسی بننی ہے میری جی میں حسن امیر دا شام آنا نہ پڑھا تے شام آنا پڑھا نہیں ٹلے بولے ہو پڑھا سنا ہے وقت مقررہ پہ علی کا بیٹا جو شام آیا یہ لگ رہا تھا کہ آج خالق کا چلتا پھرتا کلام آیا اینج بولی دا نا اینج بولی دا نا سنا تھا وقت مقررہ میں علی کا بیٹا جو شام آیا یہ لگ رہا تھا کہ آج خالق کا چلتا پھرتا کلام آیا لاندا کیڑے پاسے قبلہ کیڑے پاسے ادھر سامنے چلو قدرتی سامنے چلتا پھرتا کلام آیا جھکے تھے دیواروں در رکوع میں جھکے تھے دیواروں جھکے تھے دیواروں در رکوع میں گلی گلی سے سلام آیا کسی نے سوچا رسول آیا کسی نے سمجھا امام آیا حد ہو گئی ہے مولا جی قسم ہے حیدری بسم اللہ کرا گلی گلی سے سلام آیا کسی نے سوچا رسول آیا کسی نے سمجھا فتح مکہ یاد جے نبی پاک دا ہونا یاد جے بچیاں دا دب جانا یاد جے ہون تناظر ویکھیا منظر ویکھیا جے میرا حق بن جائے تو انہاں بولے جن دی وڈی میں گل کراں گلی گلی سے سلام آیا کسی نے سمجھا رسول آیا کسی نے سوچا امام آیا کچھ اس قدر تمکنت سے دربار میں امامت کا پھول آیا کہ فتح مکہ پہ کافروں کے شہر میں جیسے رسول آیا بیٹھے ہو گجرات والے ہو حد نہیں ہو گئی ہے کہ فتح مکہ پہ بسم اللہ کرا کہ فتح مکہ پہ کافروں کے شہر میں جیسے رسول آیا ایدیوں نیڑے نہیں ہوندہ افضال حسین مولا دربار آگے اے موچی جتی لے کے دربار دے بوئے تے آگیا انہیں میں پڑھنے علامہ صاحب پڑھنے گنہگار آدمیاں مالکہ اجر دیتا ہے تے کوئی اس قابل ہو گئے ہیں اے ویڑا پڑھے ہے چودھریاں دا انکل مشتاق دا ویڑا پڑھے ہے تے جتھے مولا آپ آئے ہون چاچو مہربانی ہاتھ بر وقت اٹھایا تساں بھائی جان جتھے مولا حسن امیر آپ آئے ہون رش کنا ہونا ہے تیل درنے کو جگہ نہیں تھی موچی تھا نا اس نے جوتی اٹھائی ہوئی آئیں سینے نہ لائی او دے دربان کھڑے ہی بوئے تھے یہ تو موچی ٹوریا ہے او دو نوکر ٹوریا ہے موچی سے کہتا مان نانتا تو کون ہے اس نے کہا مان نانتا تو کون ہے وڈیاں دے نوکر وڈی ہوندے نے بابا تیرا پرات دھیان بنائے نا پھر سواد حسن امیر پڑھن دا مان نانتا تو کون ہے اس نے کہا مان نانتا تو کون ہے اس نے کہا میں پوچھتا ہوں تو کون ہے اس نے کہا میں پوچھتا ہوں تو کون ہے وہ بڑے ناز سے کہتا جی میں امیر شام کا نوکر ہوں موچی کہتا ہے الو کے پٹھے پیچھے ہٹ میں امیر کائنات کا نوکر ہوں اینج حسن امیر سنی دا نا اللہ اکبر رڑ کے حیدری دعا کر دیو تو اے پہ ہے جی کرا بسم اللہ کرا ہاں اس نے کہا میں میرے شام کا نوکر ہوں اس نے کہا پیچھے ہٹ میں میرے کائنات کا نوکر ہوں بڑیاں محفلہ جانا ہوئے تو کارڈ ہوندہ ہے پاس ہوندہ ہے اس نے کہا تو اندر جانا چاہ رہا ہے اس نے کہا ہاں اس نے کہا تیرے پاس ہے تیرے پاس ہے کہتا ہے پاس واس کوئی نہیں آئی میں سب کو فیل کر دوں گا 12 سال ہو گئے نا مظلوم دی نوکری چ غالباً 13 محرمہ میں پڑھتا پیا 13 معاشرہ پڑھتا پیا 4 سال درج چ پڑھیا لاہوروں میں جی سی یونیورسٹی 14 جماعتاں کیتیاں نے 12-13 سال چ حسن امیر دے نوکر دربار چ آنا کسے بندے کو میں دیوں سونا نہیں سنیا تساں سنیا ہوئے تے بے شک سنا ہوئے ورنہ اتنا کچا بولیا میرا ہاں ٹھڑ جائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں راستہ ملا ویسے حسن کے نوکر کو دربار میں راستہ ملا جیوندے رہو جنہ چر مرضی جیوندے رہو انشاءاللہ اللہ اکبر جیسے پاک موسیٰ کو دریائے نیل میں راستہ ملا نا ویسے حسن امیر کو دربار میں راستہ ملا اس سے پہلے کہ یہ موچی جوتی پیش کرتا امام کی بارگاہ میں وہ حاکم شام اٹھا اس نے وہ بنے برائے پروگرام کے مطابق وہ سونے اور چاندی کا تھال تشریح اٹھایا باسن لوے تے انج آکھنا ہے نہ لوے تے بھائی جان انج آکھنا ہے اس نے کہا حسن ترکڑے رویا جے اس نے کہا حسن یہ شام کا خراج ہے بڑی بے نیازی سے علی کے لال نے کہا رکھ دے زمین پہ
رکھ دے زمین پہ. حسن نے اس کے دونوں پروگرام فیل کر دیے. بھائی رکھ دے میں لے لوں گا, رکھ دے میں نہیں لیتا. رکھ دے میں لے لوں گا, رکھ دے میں نہیں لیتا. 3 تے 5 35 منٹ ہو گئے نے پڑھ دیا. 35 منٹ دا ٹیسٹ ہے اس ایک جملے چ. ویکھنا کنا سفر کر رہے ہو تھوڑے اٹھے ہٹ دسن دے کنا راڑ آئے ہون تک. رکھ دے میں لے لوں گا, رکھ دے میں نہیں لیتا. اس کے بعد یہ موچی آگے بڑھا. موچی کہتا مولا سلام. حسن مسکرا کے فرماتے ہیں علیکہ سلام. جوتی لے آئے اور صدقے جاواں یا دعا والے ہیں صدقے جاواں. کہتا مولا سلام. مولا فرماتے ہیں علیکہ سلام. جوتی لے. امیر شام کہتے ہیں میں خود اس سے خود میں شام کا اخراج لایا ہوں, دیکھے ہی نہیں میری طرف. وہ جوتی لایا خود پوچھ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں لے آیا. مولا فرماتے ہیں لے آیا. کہتا ہے مولا لے. مولا فرماتے ہیں رکھ. اس نے جوتی رکھی. مقدس پاؤں جوتی میں آیا. جوتی کے تقدس میں اضافہ ہو گیا. اور چلو رڑدا گجرات نال یہ ہے تے پنڈ جگہ نہ ٹاؤن ہی ہے نا قصبہ ہی یاد دوالنا ہے. جوتی ٹوٹ جائے تو موچی کول جاندے ہو کڈاندے ہو. میں آپ کڈا کے پاندا رہا. کیڑی بشرم والی گل ہے. جوتی ٹوٹ جاندی ہے موچی کول جانا پہ جاندا ہے. مولا حسن جوتی پا لئی, موچی ہاتھ بن لے. آندا رہا جی میں اندازے نال بنائی ہے پوری ہے نا. ہاں بابا مہربانی میں نے انداز سے سی ہے پوری ہے نا. مولا مسکرا کے فرماتا ہے یہ تیرے فن کا نہیں حسن کی امامت کا کمال ہے. آئے اے تیرا کوئی کمال نہیں, یہ تیرے فن کا نہیں. بیٹھے بیٹھے ایک قدم نیڑے ہوندے ہو پچھو مومن ہوندے پین تنگ بندی ہوندے پین. ایک قدم نیڑے آجو جگہ کہ خالی پئی ساری. آجو 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 بسم اللہ. صدقے جاواں صدقے جاواں. آ گئے جی بسم اللہ سر بسم اللہ. بسو پہ کیڑی کیڑی دوروں مہمان آ گئے نا. آج میرے منڈی دے جی آئے میرے ضلع دے جی آئے تے ویکھ دے آئے نا کیویں دا پڑھدا پیا ہے. اللہ اکٹھا ہی ہوندا ہے نا سارا نظام ہے. صدقے جاواں. اللہ اکبر. کتھے آئی میں کو پتہ جی. صدقے جاواں صدقے جاواں. تیرے فن کا نہیں. آؤ بسم اللہ. میری امامت کا کمال ہے. آجو اتھے کے آجو. میری امامت کا کمال ہے. میری امامت کا کمال ہے. مولا فرماتے ہیں تو میرے لیے سی کے لایا ہے نا مجھ سے لے کے مادی تک جس کے سامنے رکھ اسے پوری آئے گی. تو میرے لیے سی کے لایا ہے نا مجھ سے لے کے آخری حجت تک جس کے سامنے رکھ اسے پوری آئے گی. مانگ کیا مانگتا ہے. اور جملہ بڑا سوادی ہے. میں آخنا ہولی جی ہے. ماں کیا مانگتے ہیں. آندھے تسی بادشاہ جی ہو. میں غریب دیہاتی بنی جوتی پا لی جی اور کی منگا. مجھ غریب کے ہاتھ کا بنا ہوا جوتا پہن لیا اور کیا مانگو. مولا فرماتے ہیں نہیں دشمن دیکھ رہا ہے مانگ. کہتا نہیں مولا کچھ نہیں چاہیے. اب میرے شام نے کہا کچھ نہیں چاہیے تھا تو آنے کی کیا ضرورت تھی. جنہ مزہ لیا گلدا ہے. ہاں اب وہ کہہ رہے تو مانگ. اس نے کہا میں نہیں مانگتا. اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں مانگ. اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں میں نہیں مانگتا. اس نے کہا میں میرے شام کہہ رہا ہوں مانگ. صدقے جاواں. اس نے کہا میں میرے شام کہہ رہا ہوں مانگ. اس نے کہا میں مولا غلام کہہ رہا ہوں میں نہیں مانگتا. اس نے کہا یار جو مانگنا ہے مانگ, جو لینا ہے لے کے جا. میرا ایمان عزادار ہوں توجہ تقسیم نہیں ہوندی توجہ سونی ہوندی. ویکھیے کتھے ٹوٹ جاندے. جو مانگنا ہے مانگ, جو لینا ہے لے کے جا. کوئی عام بندہ دینے والا نہیں, امام ہے. موچی مسکرا کہتا چلو تو نے مان تو لیا نا کہ امام ہے. صدقے اے آخر تک صدقے جاواں. اور تو مان تے لیا نا کہ امام ہے. ہن وا دن تے مانگ. بسم اللہ میاں جی مانگ. اس نے کہا میں نہیں مانگتا. سیانا بڑا ہی سیانا چوکھا سارا. اس نے کہا کیوں نہیں مانگتا. اس نے کہا میں دل ہے میں مانگوں نا. مولا مجھے مانگے بغیر دے.
اس نے کہا میرا دل ہے کہ میں مانگوں نہ، مولا مجھے مانگے بغیر دے، اگر میں نے مانگ لیا میرا نقصان ہو، قابو رکھ ویکھیا جائے، اگر میں نے مانگ لیا میرا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا جو مانگے گا مل جائے گا، جو مانگے گا مل جائے گا۔ موچی کہتا ہے جو مانگوں مل جائے یہی نقصان ہے، جو مانگوں مل جائے یہی نقصان ہے۔ کہتا ہے کیسا نقصان؟ کہتا ہے الو کے پٹھے میں مانگوں گا اپنی اوقات کے مطابق، حسن دے گا اپنی شان کے مطابق۔ سونا اس نے کہا دل ہے مانگوں نہ، مولا مجھے مانگے بغیر دے، اگر میں نے مانگ لیا میرا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا جو مانگے گا مل جائے گا۔ اس نے کہا جو مانگوں مل جائے یہی نقصان ہے۔ کہتا ہے کیسا نقصان؟ کہتا ہے پاگل میں مانگوں گا اپنی اوقات کے مطابق، حسن امیر دے گا اپنی شان کے مطابق۔ مولا فرماتا ہے اچھا جو میں دوں وہ لے لے گا؟ آندھا بادشاہ جو پہلا کون دیندہ ہے؟ مولا کیا جو میں دیاں لے لے ترکڑے روے آجے بھائی قابو رکھے رزلٹ دین لگا، جو میں دیاں لے لیں گا؟ آندھا مولا لے لیں گا۔ مولا فرماتے ہیں میرے شام کہتا جی مولا یہ تشریح اٹھا اور موچی کو دے دے۔ یہ تشریح اٹھا اور موچی کو دے دے۔ اس نے کہا مولا یہ تشریح شام کا خراج موچی کو دے دوں؟ ٹھنڈ پوے تو دعا کری حسن امیر سے صدقے۔ مولا فرماتے دے دے۔ کہتا ہے اگر سخی محسوس نہ کریں ذرا رومال ہٹا کے دیکھے تو صحیح اس میں ہے کیا؟ مولا فرماتے ہیں جاہل کے بیٹے رومال ہٹا کے وہ دیکھے جسے رومال کے نیچے نظر نہ آتا۔ پورا محلہ سنے آتو آردہ پتہ لگے حسن امیر پڑھیا گیا ہے۔ حیدری غیب زندگی ہوئی ہے۔ امانت صاحب درجات اللہ بلند کرے ہیں۔ مولا فرماتا ہے رومال ہٹا کے وہ دیکھے جسے رومال کے نیچے نظر نہ آتا، دے دے۔ بسم اللہ کرا بس دے رہا وہ شاءاللہ دے دے۔ اور میں نے دیکھا دینے پہ حکم ہی نہیں تھا، دینے پہ دل بھی نہیں تھا، حسن امیر کا حکم ہی تھا۔ ادھر کھڑا تھا موچی، امیر شام ادھر منہ کر کے نا کہتا یہ لے۔ اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے، آندھا ہے ال ہے، وہ بھی حسن کرتا نوک کرتا، اس نے کہا رکھ دے میں نہیں لیتا۔ میٹو شاہ میں دیوار تے لکھ جانا جملہ پھر سواد ہے میرے پڑھن دا۔ اس نے کہا رکھ دے میں نہیں لیتا۔ امیر شام کہتا مولا دیکھیں نا میں امیر شام ہو کے اس موچی کو جوتی کے بدلے میں شام کا شدار دے دوں اور یہ لے نہیں رہا۔ مولا وزیر مشیر فوجی سپاہی مورن مورخ اتنے بندے دیکھنے والے ہیں، میں امیر شام ہو کے شام کا حاکم ہو کے اس موچی کو جوتی کے بدلے میں شام کا خراج دے رہا ہوں اور یہ لے نہیں رہا۔ مولا فرماتے ہیں لے لے تیرے بچوں کا رزق لیتا کیوں نہیں، لے لے تیرے بچوں کا رزق لیتا کیوں نہیں؟ کہتا مولا اس سے کہہ دے زمین پہ رکھ دے میں زمین سے اٹھا لوں گا، علی کے منکر کے ہاتھ سے بچوں کا رزق نہیں لوں گا۔ علی حق سارے دروازے تک جنہوں علی حق لگ جائے سارے بولو رڑ کے اونچا نعرہ ہے علی۔ مولا فرماتے ہیں لے لے تیرے بچوں کا رزق لیتا کیوں نہیں؟ کہتا مولا اس سے کہتے زمین پہ رکھ دے میں زمین سے اٹھا لوں گا، علی کے منکر کے ہاتھ سے بچوں کا رزق نہیں لوں گا۔ اس نے تشتری رکھی، موچی نے اٹھا لی۔ مولا فرماتا ہے راضی ہے؟ آندھا بس آپ نے دیا تو راضی ہوں، تھا گیا تو میں چھڑ دینا، لو نہ کرو گلدہ۔ امام فرماتا ہے راضی ہے؟ کہتا ہے بس آپ نے دیا تو راضی ہے۔ امیر شام نے کہا تھوڑا ہے، اور جوتی کے بدلے میں شام کا خراج تھوڑا ہے؟ اس نے کہا تو بیچ میں نہ بول، یہ نوکر اور آقا کی بات ہے۔ پرفیکٹ بول رہے ہو، تو بیچ میں نہ بول، یہ نوکر اور آقا کی بات ہے۔ مولا فرماتے ہیں تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، میں نہیں تھکیا، میں بھولیا ہی نہیں۔ قرآن دی قسم میں اندر
مودت دا سمندر ٹھاٹھا ماردا پہ جڑا جواب دیتا ہے نا اس کائنات ہی بند کر چھڑی. مولا فرماتا ہے تھوڑا ہے, سر جھکا کے نا ادب سے کہتا ہے مولا بالکل تھوڑا ہے. مولا فرماتے ہیں کیسے تھوڑا ہے؟ کہتا ہے مولا دنیا تو دنیا کے لیے ہوتی ہے, میں نے جوتی آخرت کے لیے سی تھی. بس اگے تے گندے نا ایتھے چھڑ جانا ہے. کہتا ہے مولا دنیا تو دنیا کے لیے ہوتی ہے, میں نے تو جوتی آخرت کے لیے سی تھی. مولا فرماتا ہے جا کاغذ قلم دوات لا, جا کاغذ قلم دوات لا. یہ کاغذ قلم دوات لایا, جنت کے مالک نے لکھ دیا تیرے لیے جنت, تیری بیوی کے لیے جنت, تیرے بچوں کے لیے جنت, تیرے نوکروں کے لیے جنت, تیری نسلوں کے لیے جنت. نالین بولتے ہیں عربی میں جوتے کو, نال ہو تو وہ ایک پاؤں ہوتا ہے, نال کا تسنیہ ہے نالین, دو پیر, دو پولے, دو پیس. اب ایک کیڈے کریم نے رسول دے پتر حسن بادشاہ دی جتی دے دو پیس سی کے لے آیا, ایک کے بدلے میں دنیا, ایک کے بدلے میں آخرت. ایک کے بدلے میں دنیا, ایک کے بدلے میں آخرت. لے کے موچی نادی علی پڑتا دربار سے نکلا, نادی علی پڑتا. مولا نے دیکھا شام کے حاکم کی طرف, دیکھ فرماتا یہ تخت تو مل گیا ہے لیکن ملا نہیں ہے شعور تم کو. یہ تخت تو مل گیا ہے لیکن ملا نہیں ہے شعور تم کو. عداوت آل مصطفیٰ لے گئی شریعت سے دور تم کو, ہمارے موچی کے اس فیصلے نے سبق دیا ہے ضرور تم کو. یہ مال و دولت یہ زر جواہر اسی پہ تھا نا غرور تم کو. اصل فرماتے ہیں تو سونا دے کے, چاندی دے کے, ہیرے دے کے علی کے لال کو خریدنا چاہ رہا تھا نا. اصل کہتا ہے یہ مال و دولت یہ زر جواہر اسی پہ تھا نا غرور تم کو. مولا فرماتا ہے یاد رکھ دہر میں الجھا ہے جو بھی ہم سے وہی خجالت نشیں ہوا ہے, اور تیرے در سے تو ہمارے موچی کا دل بھی راضی نہیں ہوا. اے لری یہ تخت تو مل گیا ہے لیکن ملا نہیں ہے شعور تم کو. عداوت آل مصطفیٰ لے گئی شریعت سے دور تم کو, ہمارے موچی کے اس فیصلے نے سبق دیا ہے ضرور تم کو. مولا فرماتے ہیں یہ مال و دولت یہ زار جواہر اسی پہ تھا نا غرور تم کو. مولا فرماتے ہیں تو سونا دے کے, چاندی دے کے حسن کو خریدنا چاہ رہا تھا نا. دہر میں الجھا ہے جو بھی ہم سے وہی خجالت نشیں ہوا ہے, اور تیرے در سے تو ہمارے موچی کا دل بھی راضی نہیں ہوا. صدقے جامع ایک یتیم دی مہندی برآمد ہونی, میرے بعد میرا ویر بڑا ویر وہ پڑھن گے انشاءاللہ. جی کراں ماں دی حسرت صدقے جاواں. مہندی بندی کیویں پتہ جے؟ بسم اللہ. ایک یتیم کی مہندی برآمد ہونی, پتہ نہیں یتیم تھا کہ امیر تھا, مجھے نہیں پتا یتیم تھا یا امیر تھا. بسم اللہ کراں. ایک یتیم کی مہندی برآمد ہونی ہے. آج ضرور رویا جے, کیوں؟ مہندی واسطے چاہیے ہوندہ ہے پانی. مسیح میں پڑھ گیا میٹھو شاہ, مہندی واسطے چاہیے ہوندہ ہے پانی, تے انہوں دا تروں دیاں دا بند ہو گیا. پتہ نہیں ماں مہندی بنائی کیویں ہے. اللہ اکبر. ضرور رویا آج, کوشش کریا. بادشاہ قاسم والا حصہ علامہ صاحب پڑھیں گے. میں حسن امیر کی غربت کے دو جملے کہنا چاہ رہا ہوں. آ جائیں. بسم اللہ. بھائی جان آ گئے. میں بسم اللہ کراں. تو ایڈا سونا روندے ہو نا پہ, میرا جگر پھٹتا ہے پہ اندروں. مہندی بننی ہے, شادی ہوئی,
شادی ہوئی دلہن بنی، ایک بار پھر سن، شادی ہوئی دلہن بنی، حسین دی دھی دا اپنا مقدر ہے، جب دلہن بنی ہے ہنسنے کو وقت نہیں تھا، جب بیوہ ہوئی ہے تو رونے کو وقت نہیں تھا۔ حسین میں پڑھ گئے ایک جملے جن سمجھ آ گئی، آئے نکل گئی ہے مجھ میاں جی بسم اللہ کرا۔ اللہ اکبر۔ حسن امیر تھا جبکہ لحد پہ جا کے تو آدو والی فوتگیاں ہوندیاں نے، بندے وفات پاندے نے، جنازے کرو نکل دیں قبرستان جاندے نے۔ حسن امیر تھا جبکہ لحد پہ جا کے تو کسی غریب کا لاشا بھی گھر نہیں آتا۔ آئے کری کوشش کری، پنن دیا راتا نہیں، منگن دیا راتا نہیں، اگلے سال جڑا ہویا اس بندے آئے کرنی ہے موچو۔ حسن امیر تھا جبکہ لحد پہ جا کے تو کسی غریب کا لاشا بھی گھر نہیں آتا، اور تھے اتنے تیر کہ بنتی علی نے رو کے کہا مجھے تو بھائی کا تن بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ آئے قبول کرے چھ، اللہ ماتم قبول کرے چھ۔ دو جملے میں ہر پڑھنے ویر تشریف فرمانے رج کے مصحف پڑھن دے۔ آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا، جناب جبرائیل نازل ہوئے، پاک مصطفیٰ کو اللہ کا سلام دیا، سلام کے بعد کچھ سامان دیا۔ نبی جانتے تھے کہ وہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے، ہم تک پہنچانے کے لیے پوچھا ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ تھوڑی ہائے دسے کہ تو شیعہ چوڑی چپڑی میں وعدہ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ رو کہتا ہے ہاذا کفن و کافور من الجنت، یہ جنت کا کفن ہے۔ حوصلہ کرے بالکل، منزل تھوڑی کی دور ہے، میں آرام نہ پڑھ رہا، رو گے انہا جنہ تھوڑا دل کرے گا۔ یہ جنت کا کفن ہے میاں جی، جنت کا کافور ہے۔ اللہ کرے سے 5 حصوں میں تقسیم کر، ایک حصہ تیرا ہے، ایک حصہ تیری بیٹی کا ہے، ایک حصہ علی کا ہے۔ رو کہتا ہے 2 حصے حسن کے لیے ہیں۔ میں شہادت ساری پڑھ گیا، 2 حصے ماتم کرے، 2 حصے حسن کے لیے۔ خورے تو اڈے اتوں گل لگ جائے، جڑیاں پردے چ بیٹھی ہیں نا، جن دے پرا ہیں ان دی خیر منگیا، گل میں نیڑے لان لگا جے۔ محمد مصطفیٰ نے کفر اور کفور کے ٹکڑے کیے، ایک خود دیا، ایک بیٹی کو دیا، ایک علی کو دیا، 2 حسن کو دیے۔ میاں جی کفن بھی ختم ہو گیا، کافور بھی ختم ہو گیا۔ تو سمجھ نہیں آئی، کفن بھی ختم ہو گیا، کافور بھی ختم ہو گیا۔ زینب نے حسین کو دیکھا، انج رونا پتہ لگے جنازہ نکلنا ہے، صدقے جاواں اور کی حال ہو گیا میرے پتران دا ہے؟ کفن بھی ختم ہو گیا، کافور بھی ختم ہو گیا۔ زینب نے حسین کو دیکھا، حسین نے بہن کو دیکھا۔ بھائی جان بہن بھائیوں کی بے چینی محسوس کی نا، پاک سیدہ آگے بڑھی، ایک باری میں نے دیکھا ہے، دونوں ہاتھ باپ کے پاؤں پہ رکھے، ایک جملہ آکھاں سید ہائے کریا کیڈا چنگا ویلا آئی جدو حسین دی دماں دے 2 ہاتھ ٹھیک آن۔ کیڈا چنگا ویلا آئی بزرگو جدو حسین دی اماں دے 2 ہاتھ ٹھیک تھان، 2 ہاتھ نبی کے پاؤں پہ رکھ کے بی بی کہتی ہے بابا جب میرے بچوں سے آپ پیار کرتے نا، اکثر کہتے حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن تیاری کری حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ بابا میں سوچتی تھی آپ پیار سے کہہ دیتے ہیں، بابا آج آپ نے فیصلہ کر دیا، جو امیر ہے اسے 2 کفن دے دیے، جو غریب ہے اسے 1 بھی نہیں دیا۔ بیٹی کا ماتھا چوم کے اللہ کا رسول کہتا ہے بطول بیٹا کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے۔ آئے حوصلہ کریا 2 منٹ معافی دیں۔ بطول بیٹا کفن اسے دیتے ہیں جسے کو غسل دے، نہ کوئی تیرے حسین کو غسل دینے والا، نہ کوئی لاش اٹھانے والا، نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا۔ کھورے تھک گئے ہونے اے میری پہنا ماتم کرنے اگلے جملے تھے۔ گھر کے کونے میں کھڑا ہوا میرا مولا، بال کھولے مٹی ڈالی، رو رہا کہ میں کہہ رہا میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کفن کوئی نہیں دے گا، میری لاش دفن کوئی نہیں کرے گا، میرا جنازہ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ میاں جی مر کو نہیں جاتا۔ 2.5 سال کی مسافرہ شام آگے بڑھی، دونوں ہاتھ حسین کے پاؤں پہ رکھ کے کہتی ہے رو نا، میں بہن بن کے وعدہ کرتی ہوں جس دن تیرے پاس کفن نہ ہوا نا حسین میں تجھے اپنی چادر کا کفن دوں گی۔ چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے غریب نے، کہتا ہے زینب دعا مانگ، اللہ کرے جس دن میرے پاس کفن نہ ہو تیرے پاس چادر۔ آئے آن دیا بھی آجے، حوصلہ بھی کر دیا بھی آجے، حوصلہ کری میرا پیر۔ 2.5 سال کی مسافرہ شام آگے بڑھی، دونوں ہاتھ حسین کے پاؤں پہ رکھ کے کہتی ہے رو نا، میں بہن بن کے وعدہ کرتی ہوں
جس دن تیرے پاس کفن نہ ہوا نا حسین میں چادر دوں گی، حسین میں چادر دوں گی۔ حسین کہتا زینب دعا مانگ، اللہ کرے جس دن میرے پاس کفن نہ ہو تیرے پاس چادر ہو۔ نبی دنیا سے چلے گئے، آخری جملہ، اللہ میرے ویران دی محنت قبول فرمائے، اللہ چچو مشتاق دی محنت قبول فرمائے، ویڑے دے دکھ دور ہونے انشاءاللہ۔ نبی دنیا سے چلے گئے، بی بی زینب کے دل میں بات بیٹھ گئی، مولا مت کرے آجے میں گل حق پڑھ لواں۔ بی بی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ ماں ہاتھ پہلو پہ رکھ کے چلی گئی۔ زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ 40 ہجری حوصلہ کرنے کوفہ کی جامعہ مسجد، علی جیسا شیر بابا مارا گیا۔ زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ 28 صفر 50 ہجری حسین حسن کا جنازہ لے کے چلا۔ آدھو والی فوتگی ہوندیاں نے، میاں جی جنازہ نکلے تے کی ہوندا ہے؟ کوئی پھول لے ہوندا ہے، کوئی تسبیح لے ہوندا ہے، کوئی خاکہ شفا لے ہوندا ہے۔ اے قرآن ہی میرے سر تے، کائنات انسانیت کا پہلا جنازہ حسن کا۔ حسین حسن کا جنازہ لے کے چلا، کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی نیزہ، ماتم ماتم، کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی نیزہ لے آیا۔ حوصلہ کرے آجے، جملہ میں آخری پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا۔ انہیں واسطے جملہ پڑھا مسافر شام لے کے لقب ہے شریکت الحسین۔ یہ لبا کتھوں ہے؟ حسن دی میت تو لبا ہے۔ 70 تیر لگے نہیں گجرات اڑیا، 35 زینب کٹے نہیں، 35 حسین کٹے نہیں۔ کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی نیزہ لے آیا۔ آخری جملہ آج کی مجلس کا، کوشش کرنا مانگنا قبولیت کا لمحہ ہے۔ 700 تیر کمان سے نکلا، 70 بدن میں لگے، 7 گلے میں لگے، تیروں بڑا جنازہ گھر واپس آیا۔ حسین نے جنازہ زمین پہ رکھا، زینب نے جنازہ دیکھا، تڑپ کے حسین سے لپٹی، اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کیا۔ فضا کہتی ہے زینب خیر تو ہے نا، جنازہ حسن کا ہے، تو حسین کو چوم رہی ہے۔ کہتی اماں فضا میں 40 سال سے سنتی آ رہی ہوں، میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ اماں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے، اللہ جانے میرے غریب کا جنازہ۔ اماں ایک کے جنازے پہ تیر۔ ایک اور بھائی ہیں جو بیمار ہیں، پروردگار جناب سید سجاد کی نالائق کی صدقے میں انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ اور ایک خصوصی دعا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی اپنی پاکیزہ ماؤں کو ذہن میں رکھیں، میں بھی رکھتا ہوں، اور ایک ایسی ماں کے لیے دعا کریں جس ماں کی وجہ سے آج یہ عزاداری اس انداز سے ہو رہی ہے۔ دعا یہ ہے کہ پروردگار چودھری افضال صاحب کی والدہ کی درجات بلند فرمائے، مالکین کی قبر میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور سب سے اہم اور سب سے افضل مالکوں نے شفاعت کبریٰ سیدہ زہرا نصیب فرمائے۔ جتنی میری بہنیں، میری مائیں ہر روز